هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بطور خاص قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یوں تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جن میں بندے کو کسی چیز کی خوشخبری سنائی گئی، کسی عذاب سے ڈرایا گیا ہے نا، یا کوئی اور انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، یا کچھ اور چیزوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن کچھ آیتیں خاص طور پر وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے کسی کام کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں حکم نہیں ہے، جی ہاں، ہر آیت میں کسی کام کا کرنے کو نہیں کہا گیا۔ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اپنے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے خوشخبریاں سنائی ہیں کسی چیزوں کی، جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اللہ نے کئی چیزوں سے ڈرایا ہے۔ لیکن وہ آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے بندوں کو کسی کام کا حکم دیا ہے، وہ چند آیتیں ہیں، وہ آیتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک سے متعلق جو آیت ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا وضو۔ جی، وضو ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ پانچوں نمازوں کے لیے 5 بار وضو کرتے ہوں، یا اس کے علاوہ بھی کئی لوگ نماز کے علاوہ وضو کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی یقیناً وضو کرنا پڑتا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج انشاءاللہ وضو کے حوالے سے کہ وضو کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہاں پر دیا ہے، وضو کے کیا احکام ہیں، وضو کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک کا وتعالی نے وضو کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے سامنے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اسکرین ہے آپ کے سامنے، اور اسکرین پر یہ ایک آیت کریمہ جگمگا رہی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ کچھ جز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کو وضو کا حکم ارشاد فرمایا۔ وضو کے جو فرائض جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آیت کریمہ۔ آئیے انشاءاللہ اس پر ہم بیٹھ کر کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں جو بھی آپ نے تلاوت سنی ہے آیت کریمہ کی، جو اللہ رب العزت نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وضو کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں تدریج کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو وضو کے اندر جو 4 فرائض ہیں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ جی ناظرین، تو آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے وضو کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ پر اگر آپ توجہ دیں گے، اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر وضو کے جو فرائض ہیں
ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ جن کو معلوم ہے تو ان کو معلوم ہوگا، جن کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ آج ان کو بھی پتہ چل جائیں گے۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ ہوتی کوہنیاں، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، یہ وضو کا فرض ہے۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا جو ہم مسح کرتے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس آیت کریمہ پر آپ توجہ رکھیں، اگر اس آیت کریمہ کے ترجمے واضح طور پر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض بیان کیا گیا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، پہلا فرض یہاں پر آ گیا۔ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، دوسرا فرض ہو گیا۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، سر کا مسح کرنا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 فرائض اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر وضو کے بیان فرما دی، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو جس پر نص قرآنی موجود ہے، ان چاروں کا وضو کے اندر ہونا فرض ہے۔ اگر ایک بھی کم کر دیا تو بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر چاروں فرائض میں سے اگر تھوڑی سی بھی جگہ سوکھی رہ گئی، جہاں پر دھونا فرض ہے اتنی جگہ دھونا فرض ہے۔ جیسے اب چہرے کا مسئلہ ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، تو چہرے کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے، یہ جہاں سے عادتاً سر کے بال ہمارے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑیوں کے نیچے تک، ٹھوڑی سمیت، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جو پوری چہرے کی ٹکلی ہے، پورا گولائی ہے چہرے کی، اس کے ہر حصے پر، ہر جگہ پر پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچتا ہے تو بندے کا وضو نہیں ہوگا، چونکہ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہے، پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے۔ ان 4 اعضاء میں سے 3 تو وہ ہیں جن کو دھونا ہے۔ چہرہ دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، پاؤں کو دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزوں کو دھونا ہے۔ اور ایک جو ہے اس کو دھونا نہیں بلکہ اس کا مسح کرنا ہے، وہ ہے سر۔ تو سر کو دھونا ضروری نہیں ہے وضو کے اندر، صرف مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ گیلے کر لیے، اس پر جو پانی تھا اس کی تری سے، ٹھیک ہے، اپنے سر پر آپ نے ہاتھ پھیر لیا، اور کم سے کم چوتھائی سر پر ہاتھ پھر جائے، گیلا ہاتھ آپ کا یا پانی پھر جائے، تو اس سے آپ کا یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وضو کے 4 فرائض، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب وضو کتنی اہم یہ چیز ہے، یاد رکھیے، وضو کے بغیر بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے طواف خانہ کعبہ، اس کے لیے بھی بندے کو وضو کرنا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب نماز ہی کو اگر آپ دیکھ لیں، نماز کتنا اہم فرض ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ پاک کا بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے اللہ پاک راضی ہو گیا تو جنت بھی بندے کو نصیب ہوگی۔ بہت سارے فضائل نماز کے ہم سنتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے بندہ وضو نہ کرے، بڑی اہم بات ہے۔ بندے کا وضو نہ ہو تو وہ 2 رکعت کیا 100 رکعتیں بھی پڑھ لے، وہ 1000 رکعتیں پڑھ لے، دن رات سجدے کے اندر پڑا رہے، لیکن بندے کا وضو نہ ہو تو اس کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اس کی نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضو کی اتنی اہمیت ہے، تو لہٰذا وضو کرنا، وضو کی اہمیت یہ بہت زیادہ ہے۔ اور وضو کے ذریعے سے کیا کہ کمال حاصل ہوتے ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتا ہوں۔ 2 حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا، اللہ اکبر۔ تو یہ وضو کی برکتیں ہیں کہ بندہ وضو کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ وضو کرنے کے ذریعے سے بندے کے اعضاء کے جو گناہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ جب اس نے چہرہ دھویا تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ بندے کے نکل گئے، بندے نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ نکل گئے، بندے نے سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ جو ہے وہ اس کے اتر گئے، بندے نے پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وضو کے بہت پیارے پیارے فضائل، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، بیٹا
اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو میں مزید بتاتا ہوں کہ باوضو رہنے کے کچھ فضائل، 7 فضیلتیں ہیں جو اعلیٰ امام علیہ سنت فرماتے ہیں۔ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اس کو 7 فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں۔ 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا ہے۔ 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ 6، سکرات موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہتا ہے۔ یہ ہے وضو کی برکتیں، وضو کے فضائل اور وضو کے ماشاءاللہ احکام۔ اللہ پاک ہمیں بھی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ باوضو رہتا ہے تو عبادت کرنا بھی آسان ہے۔ وضو کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی پاتا ہے، وضو کے ذریعے سے بندہ قرآن کریم کو چھو بھی سکتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کو بغیر وضو پڑھنا تو جائز ہے، بغیر وضو بندہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، لیکن بنا وضو قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو اٹھانے کے لیے، ہاتھ میں لینے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر وضو کے بندے نے قرآن کریم کو چھو لیا تو یہ بھی بندہ جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں وضو کا طریقہ کچھ مختصراً الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چونکہ پروگرام کا نام ہے احکام قرآن، تو قرآن کریم کے احکام کو ہم کچھ مختصر وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بیان کرنے کی سعادت آپ کے سامنے حاصل کریں۔ وضو کے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، ٹھیک ہے، جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، فغسلوا وجوہکم، پہلا فرض چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ اگر نہیں دھوتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر ہونا کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، وضو سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تو نیت بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جناب والا ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ وضو کی سنتیں ہیں، وضو کے فرائض نہیں ہیں۔ انہیں ایک مثال ہے کہ بندے نے اگر وضو کے اندر کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کی برکتوں سے وہ کما حق ہو جو ملنے والی ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ آئیے وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ طریقہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ آپ بیٹھ جائیں، کوشش کریں اگر آسانی ہو آپ کے گھر میں جو وضو خانہ ہے یا مسجد میں وضو خانہ اگر اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اونچی جگہ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ اس کا اہتمام کریں، اس طرح بیٹھنا مستحب ہے۔ آپ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، آپ وضو کے لیے نیت کر لیجئے، نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کرتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا آپ اس طرح نیت کرنا ہے، میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لینا ہے۔ اس کے بعد اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھو لیجئے، یہ پونچھیں تو دونوں ہاتھ پونچھوں تک آپ 3 بار دھو لیجئے۔ اس کے بعد نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لیجئے، یہ دونوں ہاتھیں جو ہے نا ہمارے اس کا خلال کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعض اوقات سردیوں کے اندر یہاں پانی سوکھنے کی وجہ سے یا پانی صحیح سے پہنچ نہیں پاتا، ایسے آپ ڈالیں گے تو خلال آپ کر لیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ آپ کم از کم 3 بار اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کر لیجئے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب آپ نے مسواک کر لی، اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ تو یہ وضو کے اندر ہمیں کرنا ہے اب کلی۔ مسواک کرنے کے بعد
سیدھے ہاتھ میں پانی لینا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی لینے کی حاجت بھی نہیں، چونکہ ہمارا منہ جو ہے اتنا صحیح ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چلو بھر کر اگر اچھی طریقے سے ہم ڈالیں گے تو پانی منہ کے اندر پہنچ جائے گا، اور اچھی طریقے سے آپ منہ کے اندر پانی کو گھمائیں، ہر پرزے، ہر کونے، ہر دانت کے اندر، دانتوں کے اندر بعض اوقات کچھ جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ اچھی طرح کلی کر کے وہاں بھی آپ پانی کو داخل کیجئے۔ اگر منہ کے اندر کہیں پر بوٹی کا کوئی ریشہ پھنسا ہوا ہے، کوئی تنکا پھنسا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نکالیے۔ یہ بھی سب چیزیں جو ہے وضو کے لیے ہونا چاہیے۔ اب پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشے تک پانی چڑھائیے، ٹھیک ہے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے، روزہ نہ ہو تو، تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے، اور چھوٹی انگلی، یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے یہ ناک کے سوراخ میں ڈال لیجئے۔ اب اس کے بعد 3 بار سارا چہرہ دھونا ہے ہمیں۔ یہ آپ نے وضو کے اندر کلی کی، ناک کے اندر پانی چڑھایا۔ اب جو وضو کا پہلا فرض ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے چہرے کو دھونا۔ 3 مرتبہ ہمیں اچھی طریقے سے چہرے کو دھونا ہے، اس طرح کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پوری جو ٹکلی ہمارے چہرے کی، اس پر ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کر کے اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف داخل کر کے سامنے کی طرف سے نکالیے۔ پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت دھوئیے، اسی طرح پھر الٹا ہاتھ بھی دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم جو ہے وہ اب دوسرا فرض جو ہمارا اسٹارٹ ہوگا، آپ انگلیوں سے دھونا اسٹارٹ کریں گے اور کونیوں تک، بلکہ آدھے بازو تک آپ دھو، یہ ہمارا بازو ہے تو آدھے بازو تک آپ دھو لیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو آگے تک پانی پہنچ جائے گا اور زیادہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اکثر لوگ چلو لے کر پانی اس طرح چھوڑ دیتے ہیں نا، اس طرح یوں لے کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص جب کسی حوض پر وضو کر رہے ہوتے ہیں یا نل کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں تو یوں ہاتھ میں لے کر کے پانی یوں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح 3 بار کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دھل گیا۔ تو اس طرح آپ یوں دھوئیں گے تو یہاں کچھ اس سائڈ کا حصہ آپ کا سوکھا رہ جائے گا، کچھ یہاں کا حصہ سوکھا رہ جائے گا، کونیوں کا کچھ حصہ آپ کا سوکھا رہ سکتا ہے، تو اچھی طرح ہر جگہ پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلو بھر کر کہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے۔ جب آپ نے ہاتھ دھو لیا، کچھ لوگ ہاتھ دھونے کے بعد پھر بھی وہ اس طرح چلو بہاتے ہیں، تو اس کی حاجت اب نہیں ہے، یہ وضو کے اندر نہ فرض ہے نہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح بھی جو کریں گے اس کا بھی خاص خیال رکھیے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں اتنا پانی بہاتے ہیں، وہ ہم نے پانی کھولا، اب پانی کیا، اس جناب سر کا مسح کر رہے ہیں اچھی طرح، وہ کانوں کا اور جناب پیچھے کا سب مسح کر رہے ہیں اور پانی دھڑا دھڑ بہہ رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نل کھولا، آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ میں پانی لیا، دوسرے ہاتھ پہ ڈال لیا، آپ نے نل کو بند کر دیا۔ اب آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ کیا ہوگا وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس طرح مسح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر، یہ دونوں انگوٹھے، دونوں کلمے کی انگلی کو چھوڑ کر، باقی دونوں ہاتھ کی 3 انگلیاں ہماری بچی ہیں۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ اس طرح اس کو آپ نے ملانا ہے، ان دونوں کو الگ رکھنا ہے، دونوں انگلیوں کو اور دونوں شہادت کی انگلیوں کو الگ رکھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کو ملا لینا ہے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر، پیشانی کے بال جو ہمارے یہاں پر یا کھال پر رکھ کر کے کھینچتے ہوئے گدی کی طرف اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ یہ ہتھیلیاں اور یہ 2 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی، یہ سر سے جدا رہیں گی، صرف یہ ملیں گی ہمارے سر سے، 3 انگلیاں، ہتھیلیاں بھی جدا رہیں گی۔ آپ نے پیشانی پر رکھا اس کو اور کھینچتے ہوئے اس طرح لے گئے کہ آپ ہتھیلیاں جدا رہیں، اور گدی تک لے جائیے کہ اب پھر گدی سے کھینچتے ہوئے، یہ جو گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے کر آئیے۔ آپ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پیشانی سے گدی تک لے کے گئے۔ اب ہتھیلیاں جو ہے اس سے آپ پیشانی تک، گدیوں سے پیشانی تک لے کر آپ آئیں گے۔ اب کیا ہوگا، کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہوں، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا مسح کرنا ہے۔ تو کلمے کی انگلیاں ہماری رہ گئی تھی، اب کانوں کے اندر کا حصہ آپ مسح کر لیجئے، اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا، جو کانوں کے باہر کا حصہ ہے، اس سے انگوٹھے سے کانوں کے باہر کا آپ مسح کر لیجئے، اور جو چھوٹی انگلیاں ہیں اسے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے۔ کانوں کے سوراخ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی انگلیاں آسانی سے ہماری داخل ہو جائے گی،
اور انگلیوں کی جو پشت ہے یہ چونکہ یہ بچ گئی ہیں، یہ استعمال ہو چکا ہے حصہ، آپ کی انگلیاں استعمال ہو چکی ہے، جو پیچھے کا حصہ بچا ہے اب اس سے کیا کریں گے، پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے. یہ گردن ہے ہماری، یہ پیچھے کا حصہ، اس سے مسح کریں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ گلے کا، ایک جو گلا ہے گلے کا کچھ لوگ مسح کرتے ہیں، اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں کا اور کلائیوں کا اس طرح مسح کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسح جب کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سنت نہیں ہے. یہ آپ کا سر کا مسح ہو گیا. سر کا مسح کرنے سے پہلے ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے. بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے، یہ اسراف اور گناہ میں داخل ہے. اب اس کے بعد آپ نے دھونا ہے پاؤں. پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے. دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. خلال کے دوران نل بند رکھیے. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، یہ جو الٹے ہاتھ کی انگلی ہے، اس سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹے پاؤں ہی کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے تک شروع کر کے آپ اس طرح مسح اس کا بھی ختم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا وضو کا جو سنت طریقہ ہے احناف کے نزدیک، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ طریقہ آپ فالو کریں، اس کے مطابق وضو بھی کریں، انشاءاللہ الرحمن ہمارا وضو کامل ہوگا، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہوگا. اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے وضو کرنے اور اچھے انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں دل جمعی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی آیت کریمہ، ایک نیا ٹاپک ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یعنی اس پروگرام کے اندر بیان ہونے والے ایک نئی آیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. توجہ کے ساتھ اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.